فیہ اشارہ الی انہ کان یعتقد اباحتها، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک نکاح متعہ جائز تھا، مباح تھا۔ نہیں اب دیکھیے اب ایک روایت نسب کے حوالے سے ایک روایت نہیں، حرمت نہیں ہے ہمارے ہاں، وہ جو ایک روایت جو آپ نے ایک روایت کہی ہے نا وہ ہمارے ہاں ضعیف روایت ہے۔ فقال نعم، ہاں استمتعنا، ہم نے نکاح متعہ کیا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، علی عہد رسول اللہ، رسول خدا کے زمانے میں، وابی بکر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، وعمر، حضرت عمر کے زمانے میں بھی۔ اہل تشیع کے ہاں جو تصور ہے اس معاملے کا وہ کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ اب دیکھیے جب ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں تو فقہ جعفریہ کا جو نقطہ نظر ہے اس میں وہی ہے کہ ہم جب طلاق دے رہے ہیں تو غصے میں نہیں دے سکتے، اپنے ارادے اختیار سے طلاق دیں گے، اور اسی طرح وہ پاکیزگی میں ہونی چاہیے، اس پاکیزگی میں جو ہے آپس میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہم بستری کے ساتھ اگر کیا آپ نے تو طلاق نہیں دے جی سکتے، تو اس میں نہیں دے سکتے، اور اسی طرح جب ہم طلاق دے رہے ہیں دو عادل گواہ بھی موجود ہونے چاہیے، دو عادل گواہ موجود ہوں، دو گواہ نہیں، دو عادل گواہ ہونے چاہیے، تو پھر جو ہے صیغہ طلاق جو ہے ویلڈ ہوگا۔ اب دیکھیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی وقت میں آپ یہاں تو حلالہ ہوتا ہی نہیں ہوگا، اب وہی میں عرض کرتا ہوں، اب ایک ہی وقت میں اگر ایک انسان 3 دفعہ طلاق کا کہہ دے یا اس سے زیادہ دفعہ، وہ ایک طلاق شمار ہوگی، اور یہ رجعی ہے، جی بالکل، ہاں وہ طلاق رجعی ہے، اور جب ہم رجوع کرنا چاہیں گے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ شوہر سے ہم بستری کرے، کوئی ایسا محبت بھرا جملہ بھی بول دے جس سے بیوی یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے رجوع کر رہا ہے تو وہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی محفل میں 3 طلاقوں کے حوالے سے، یہ خود زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھیں، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھیں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں یہی طریقہ رائج تھا کہ جو 3 طلاقیں تھی وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ اور اسی طرح مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی روایت موجود ہے، جناب رکانہ صحابی رسول ہیں، کہ جب انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیا ہے اور اب میں غمزدہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، کیا تم اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو سنت طریقہ ہے، یہ جو حلالہ کے نام پر مختلف حلالہ سینٹرز کھولے گئے ہیں، یعنی یہ سنت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اور جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ کہہ بھی رہا ہے تمام شرائط کے ساتھ، پھر بھی وہ طلاق رجعی ایک ہی ہوگی۔ حضور اکرم صاحب اس میں اور یہاں پہ میں بلال بھائی میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، مفتی صاحب نے ایک اشارہ جو فرمایا کہ جو حلالہ کرے ٹھیک ہے وہ لانتی ہے، دوسروں نے متع کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں میرے سامنے صحیح مسلم موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کتاب و نکاح کے اندر جو انہوں نے پھر باب باندھا ہے نا، باب نکاح المتع، اور اس کے اندر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں نے جواز کا کہا ہے، اور اسی طرح المحلہ بالآثار ابن حزم ان کی کتاب ہے، اس کے اندر متع کا ذکر ہے، ہاں جی، المحلہ بالآثار ابن حزم ان کی روایت ہے، انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کہتے ہیں کہ سالف جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان میں سے کتنے تھے جو اس کے جواز کے قائل تھے، اور صحابہ میں سے بھی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے وہاں پر یہ بھی نام لکھا ہے جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ لہٰذا ٹھیک ہے، ہاں ان کا اختلافی نقطہ نظر ہے، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ وہ لانتی ہیں، میرے خیال یہ بات آپ نے بہت غلط بات کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو نکاح متع ہے اس کا تصور کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں نکاح متع ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا، پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا، اور یہ بات غلط ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ بات اہل سنہ کی کتب میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتب میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے موجود ہے۔ ایک اجازت دیجیے، اب میں عرض کرنے لگا میں عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات کو تو سن لیجیے۔ رضا صاحب کی آپ نے بات پوری سنی ہے، تو میری بات بھی کیونکہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ بات کی ہے، تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو نکاح کیا جاتا ہے وقتی طور پر، اس کا کتاب و سنت میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کو اسلام آن نہیں کرتا۔ انہوں نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، امام نسائی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نکالیے۔ ہاں جی بالکل ہے، ہاں جی المحلہ بالآثار میں بھی ہے، اور میں یہاں پہ روایت پہلے صحیح مسلم کی روایت پڑھ لوں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال سمعت عبد اللہ یقول كنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم رسول خدا کے ساتھ غزوہ میں موجود تھے، لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں تھی، فقلنا الا نستخسی، کیا ہم خود کو خسی کر لیں، فنہانا عن ذلك، رسول خدا نے ہمیں اس سے منع کیا، ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل، پھر رسول خدا نے ہمیں اجازت دی کہ ہم عورت سے نکاح کریں ایک کپڑے کے عوض، الا اجل ایک مدت تک، ثم آگے والی عبداللہ بلال بھائی جو اہم ہے، ثم قرأ عبداللہ، صحابی رسول جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے صاحبان ایمان اس طیب چیزوں کو حرام قرار نہ دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب
المعتدین, اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور اس میں شرح نووی وہ جو کہتے ہیں فیہ اشارہ الی انہ کان یعتقد اباحتها, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک نکاح متعہ جائز تھا, مباح تھا, کا قول ابن عباس, جیسے جناب ابن عباس کا بھی قول. ٹھیک ہو گیا حضور, اب مطابع بات نہیں کرنی, اب مطابع بات تو ہوگی, مطابع بات ہوگی, بالکل مختصر بات کرتا ہوں. یہ جو مسئلہ ہے میں اس میں اختلاف نہیں کر رہا, اسلام میں ایک وقت تک متع کو جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا اور اس کے بعد اس کو حرام. ٹھیک ہو گیا, آپ کا موضوع آ گیا. حضور ایک یہ بتائیے کہ اب ایک روایت اور نہیں, انہوں نے کہہ دیا ایک روایت اور, یہ دیکھیں اب آگے جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا رسول, اب جو ان کا نسخ ہو گئی, جو کہا نا نسخ ہو گئی, نسخ ہو گئی نہیں, دیکھیں اب ان کا نسخ ہو گیا, اس کے بارے میں جناب جابر بن عبداللہ جو ہے, دیکھیں اس کی نہیں, اب دیکھیے اب ایک روایت نسخ کے حوالے سے ایک روایت نہیں, حرمت نہیں ہے ہمارے ہاں, وہ جو ایک روایت جو آپ نے ایک روایت کہی ہے نا وہ ہمارے یہاں ضعیف روایت ہے. اب یہ ایک صرف روایت, اور اس کے بعد بس جناب جابر عطا جو ہے وہ کہتے ہیں قادم جابر بن عبداللہ, جناب جابر بن عبداللہ انصاری آئے معتمرا عمرہ کے لیے, فجئناه في منزله, جہاں پہ انہوں نے قیام فرمایا ہم وہاں ان کی بارگاہ میں گئے, فسأله القوم عن اشیاء, ان سے مختلف سوالات لوگوں نے کیے, ثم ذکروا المتعہ, پھر جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے متع کے بارے میں پوچھا گیا, فقال نعم, ہاں, استمتعنا, ہم نے نکاح متع کیا ہے, صحابی رسول کہتے ہیں, علی عہد رسول اللہ, رسول خدا کے زمانے میں, و ابی بکر, حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی, و عمر, حضرت عمر کے زمانے میں بھی.